ہمارے پاس الیکٹریکل گاڑیاں آج کل شروع ہوئی ہیں, ان کی رجسٹریشن کا مسئلہ تھا. پہلے ہم نے 2 سال کے لیے کیبنٹ سے اسپیشل ریٹس کیے ہوئے تھے, جس میں اس گاڑی کی جو بیسک فیس 1000 روپیز رکھی تھی, کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ پروموٹ ہو گاڑیاں. تو 2 سال کے لیے وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو وہ نوٹیفیکیشن اسپیشل نکلا تھا, اس کی بھی ایکسٹینشن ہو گئی ہے. اب وہ مزید 2 سال کے لیے کابینہ نے دے دی کہ اب جتنی بھی ای وی گاڑیاں, ہر شخص پوچھتا تھا کہ کب رجسٹر ہوں گی, سندھ حکومت رجسٹر کر رہی ہے نہیں کر رہی, اب اس کے لیے 2 سال کی ایکسٹینشن ہو گئی. وہ ای وی گاڑیاں جو ہیں, وہ ای وی کاروں کی میں بات کر رہا ہوں, جس کو بھی رجسٹر کرانی ہے وہ اپنے صوبے سے سیوک سینٹر میں جا کے کروا سکتا ہے. اس کے 1000 روپیز ہم نے چارج رکھے, باقی تھوڑے معمولی سے اور بھی اس کے ہیں چارجز. اس کے علاوہ جو 50 ای وی بسز جو آج سے 1.5-2 سال پہلے ہم لے کر آئے تھے, 1.5 سال پہلے, اور وہ ہم نے ایک اسپیشل ماڈل کے ذریعے لے کے آئے تھے, رینٹ ٹو اون کے ذریعے وہ ہم لے کر آئے تھے, اور ہم نے پہلے ٹرائل بیس پہ چلائی تھی. یہ G2G پروجیکٹ تھا, اس کی کابینہ نے آج منظوری دے دی. ہمارا پلانس بہت بڑے ہیں, جو ٹارگٹ ہمارا ہے انشاءاللہ ہمارے بجٹ نے اتنی اجازت دی تو ہم 8000 بسز تک بھی جا سکتے ہیں, 8000 بسز تک بھی جا سکتے ہیں اوور دا پیریڈ آف مینی ایئرس میں بھی, کیونکہ بہت کاسٹلی بس ہوتی ہے لیکن یہ ماحول دوست بس ہوتی ہے. تو اس ای وی بسز کے لیے کابینہ نے منظوری دے دی. یہ 50 بسیں یہ ہم نے رینٹ ٹو اون کے بنا پر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ G2G میں ہم نے یہ پروجیکٹ کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے, ناٹ فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹلی, ان کا ایک ادارہ ہے, ان کے ذریعے ان سے ہم نے G2G یہ پروجیکٹ کیا ہے. اور اس میں جو ہے گورنمنٹ رینٹ ٹو اون کے ہر ماہ جو ہے وہ اس کے پیسے بھرے گی, اور یہ بسز کی وجہ سے جو ہے آپ کے ماحول میں بہتری آئے گی, پولیوشن میں کمی آئے گی. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس طرح ای وی بسز کا جو ہے انفراسٹرکچر وہ مزید بڑھایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ کیبنٹ میں جو مختلف اور پروجیکٹس ہیں, ان سارے پروجیکٹس پہ کی منظوریاں بھی دی گئیں. کچھ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ پروجیکٹس تھے. جو سب سے بڑا ایک اہم پروجیکٹ اور تھا وہ تھا اسٹیل مل, کراچی اسٹیل مل کا, جو ایک ہمیشہ بات کی جاتی ہے. سندھ گورنمنٹ کی, فیڈرل گورنمنٹ کی آپس میں ڈیٹیل نیگوسیشن ہوئی ہیں, اور اس ڈیٹیل نیگوسیشن کے بعد یہ طے گیا کہ اسٹیل مل کو بند نہیں کیا جائے گا, اسٹیل مل کو پرائیویٹائز بھی نہیں کیا جائے گا, اسٹیل مل کو چلایا جائے گا. اور چلانے میں حکومت سندھ اسٹیل مل کی انتظامیہ کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کچھ میجر اسٹیپس لے گی, جس میں اسٹیل مل کی مین جو زمین ہے اس کو چھیڑے بغیر, جہاں پہ اسٹیل مل بنی ہے, کیوں آپ کو پتا ہے کہ اسٹیل مل ہزاروں ایکڑ پہ بنی ہوئی ہے. مین جو بلڈنگ ہے وہ ہزاروں ایکڑ پہ نہیں ہے, مین ایک بلڈنگ ہے, پھر اس کے ساتھ ان کی سوسائٹی بنی ہوئی ہے, اس کے علاوہ بھی کافی زمین پڑی ہوئی ہے. یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس زمین پر جو ہے وہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو ہے وہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت پارٹنرشپ میں اس زمین پر وہ ایکسپورٹ پروموشن زون جو ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنانے جا رہی ہے. وہ ایک اسپیشل اکنامک زون ہوگا یہ بھی, اور اس سے اس کی جو بھی انکم ہوگی, جو بھی کمائی ہوگی, اس سے اسٹیل مل کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے گا. اور اسٹیل مل کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے یہ نہایت ہی اہم اور امپورٹنٹ جو ہے وہ اسٹیپس حکومت سندھ نے لیے ہیں. جو اس کے علاوہ کچھ جو ہوم بیسڈ ورکرز اس کے لیے بھی فیصلے ہوئے ہیں. گھروں میں کام کرنے والے ورکرز کی کاؤنسل میپنگ کری جائے گی, اور کاؤنسل گھروں میں کام کرنے والے ورکرز کو رجسٹر کرنے جا رہی ہے. جتنے بھی آپ کے ہوم بیسڈ ورکرز ہیں ان کو گورنمنٹ جو رجسٹر کرنے جا رہی ہے. اس کے ساتھ جو ہمارے جو سب سے ایک اہم آج ایک فیصلہ ہوا, اس میں چیف سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے روٹی, کپڑا اور مکان, اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ گورننس
اور مزید بہتر ہو، اور جو ہمارے جتنے بھی سرکاری